بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ درود شریف اور حضرت حوا کا حق مہر۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا فرمایا تو آپ علیہ السلام نے آنکھ کھولی اور عرش پر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اسم گرامی لکھا دیکھا۔ عرض کی یا باری تعالیٰ، تیرے نزدیک کوئی مجھ سے بھی زیادہ عزت والا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اس نام والا پیارا حبیب جو کہ تیری اولاد میں سے ہوگا وہ میرے نزدیک تجھ سے بھی زیادہ مکرم ہوگا۔ اے پیارے آدم، اگر میرا حبیب جس کا یہ نام مبارک ہے اگر نہ ہوتا تو میں آسمان پیدا کرتا نہ زمین، اور نہ ہی جنت دوزخ۔ پھر جب اللہ تعالیٰ نے حضرت حوا کو بابا آدم علیہ السلام کی پسلی سے پیدا فرمایا اور حضرت آدم علیہ السلام نے حضرت حوا کو دیکھا تو اس وقت اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کے جسم عطر میں شہوت بھی پیدا فرما دی تھی۔ جب حضرت آدم علیہ السلام نے عرض کی، یا باری تعالیٰ، یہ کون ہے؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، یہ حوا ہے۔ عرض کی، یا اللہ، اس کا نکاح میرے ساتھ کر دیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، پہلے اس کا حق مہر ادا کرو۔ عرض کیا، یا اللہ، اس کا حق مہر کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، جو عرش پر نام مبارک لکھا ہے اس نام والے میرے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر 10 مرتبہ درود شریف پڑھو۔ حضرت آدم علیہ السلام نے عرض کی، یا اللہ، اگر میں درود شریف پڑھوں تو حوا کا نکاح میرے ساتھ کر دیں گے؟ رب تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، ہاں۔ تب حضرت آدم علیہ السلام نے 10 مرتبہ درود شریف پڑھا تو اللہ تعالیٰ نے ان کا نکاح حضرت حوا کے ساتھ کر دیا۔ پس حضرت حوا کا حق مہر حبیب خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود شریف ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام کی پکار۔ قیامت کے دن حضرت آدم علیہ السلام عرش کے وسیع میدان میں ٹھہرے ہوئے ہوں گے، گویا ایک طویل کھجور کے درخت کی مانند اپنی اولاد میں سے ہر شخص کو دیکھ رہے ہوں گے جو جہنم میں جا رہا ہوگا۔ اسی اثناء میں حضرت آدم علیہ السلام حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک امتی کو جہنم میں جاتا دیکھ لیں گے۔ تب حضرت آدم علیہ السلام پکاریں گے، یا احمد، یا احمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کا فلاں امتی دوزخ میں لے جایا جا رہا ہے۔ پس حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چستی کے ساتھ تیز تیز فرشتوں کے پیچھے چلیں گے اور کہیں گے، اے میرے رب کے فرشتوں ٹھہرو۔ وہ کہیں گے، ہم سخت فرشتے ہیں جس کا حکم ہمیں رب تعالیٰ نے دیا ہے، ہم اس کی نافرمانی نہیں کرتے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرشتوں کا جواب سن کر اپنی داڑھی مبارک بائیں ہاتھ سے پکڑیں گے اور عرش کی طرف اشارہ کر کے کہیں گے، اے میرے رب، کیا تو نے وعدہ نہیں فرمایا کہ تو مجھے اپنی امت کے بارے میں رسوا نہیں کرے گا؟ عرش سے ندا آئے گی، اے فرشتوں، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کرو اور ایک شخص کو لوٹا دو۔ پھر میں اپنی جیب سے ایک سفید کاغذ انگلی کے پورے کے برابر نکالوں گا اور دائیں میزان کے پلڑے میں ڈال دوں گا اور کہوں گا، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پس وہ نیکیوں والا پلڑا برائیوں والے پلڑے پر بھاری ہوگا۔ آواز آئی، خوش بخت ہے، سعادت یافتہ ہو گیا، نجات پا گیا، اس کا میزان بھاری ہو گیا، اے فرشتوں، اسے جنت میں لے جاؤ۔ تب وہ شخص کہے گا، اے میرے رب کے فرشتوں، ذرا ٹھہرو، میں اس آدمی سے بات تو کر لوں جو اپنے رب کے حضور میری بڑی کرامت رکھتا ہے۔ وہ کہے گا، میری ماں باپ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر قربان ہوں، آپ کی شکل مبارک کتنی خوبصورت ہے، آپ نے میری لغزشوں کو معاف فرما دیا اور میرے آنسوؤں پر رحم فرمایا، آپ کون ہیں؟ جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمائیں گے، میں تیرا نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہوں اور یہ تیری وہ صلاۃ درود شریف ہے جو تو نے دنیا میں مجھ پر بھیجتا تھا، پس آج میں نے تجھے پورا نفع پہنچا دیا جتنا کہ تجھے اس کی ضرورت تھی۔ ناظرین، دیکھا آپ نے میرے اور آپ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کتنے مہربان، شفقت کرنے والے اور اپنی امت سے کتنی محبت کرنے والے ہیں۔
درود پاک پڑھتے جائیں، درود پاک پڑھواتے جائیں۔ آپ کے لیے صدقہ جاریہ والا کام اس درود پاک کے مشن کو پھیلانے میں ہمارا بھرپور ساتھ دیجیے۔ آپ کی دعوت سے آپ تک کوئی درود پاک پڑھتا رہے گا یا پڑھواتا رہے گا، اس کا ثواب آپ کو بھی ملتا رہے گا۔ اپنی فیملی کو، بچوں کو، رشتہ داروں کو، محلے داروں کو، دوستوں کو زیادہ سے زیادہ دعوت دیجیے درود پاک پڑھنے کی۔ ناظرین، اس ویڈیو کو لائک بھی کر دیجیے اور چینل کو سبسکرائب بھی کر دیجیے۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو اور ہمیں درود پاک کی محفلیں سجانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے مجھے دیں اجازت۔ اللہ حافظ۔